أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ARYQ TV پر رحمت سحر کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. رحمت سحر میں آج جس عنوان کو ہم موضوع سخن بنائیں گے وہ بجا طور پر عصر حاضر کے حالات میں ہم سب کے حسب حال ہے، یعنی
اللہ رب العزت کی شان اجابت. بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے. بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ہیں دعا کرتے ہیں، وہ کہ مالک ہے دعا سنتا ہے. وہ کہ مالک ہے دعا سنتا ہے. دل دھڑکنے کی صدا کیا مانی، دل دھڑکنے کی صدا کیا مانی، پھول کھلنے کی صدا سنتا ہے. اس کے دربار میں اندھیر نہیں، اس کے دربار میں اندھیر نہیں، کہہ کے دیکھو تو ذرا سنتا ہے. 100 دفعہ اس کو سنایا نازش، 100 دفعہ اس کو سنایا نازش، 100 دفعہ دیکھ لیا سنتا ہے، 100 دفعہ دیکھ لیا سنتا ہے. ناظرین کرام، ہمارا کریم رب بے سہاروں کا آسرا ہے، وہ بے قرار دلوں کا قرار ہے، وہ منتشر اذہان کو یکسوئی دیتا ہے، افکار و خیالات کو توازن اور اعتدال دیتا ہے، بے چارگان دہر کو چارہ حیات دیتا ہے، بے سر و سامانوں کو اقتدار اور اختیار کا مالک بنا دیتا ہے، بکریاں چرانے والوں کو دنیا کا شہنشاہ بنا دیتا ہے، در بدر بھٹکنے والوں کو استقامت کی دولت دیتا ہے، مستقیم دلوں کو درد دل دیتا ہے، اور کسی بھی ہلاکت میں پڑنے سے پہلے وہ بندے کو بچا بھی خود ہی لیتا ہے. اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی بے شمار نشانیاں اس کائنات ارضی و سماوی میں جا بجا بکھری پڑی ہیں. ان میں غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے کلام مجید فرقان حمید نے جا بجا ان نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے. ایسی ہی ایک دعوت فکر یوں دی گئی ہے: کون ہے جو بے قرار اور بے کس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم بہت کم نصیحت سنتے ہو اور بہت کم عبرت حاصل کرتے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی سلمان الخیر یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ ہاتھ بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے خالی ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے شرماتا ہے. آج کے موضوع میں اللہ کی شان اجابت کا تذکرہ انشاءاللہ وقت مقرر پر کریں گے. بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف. موضوع کی مناسبت سے صحیفہ نور کی آیات کی تلاوت فرمائی استاذ القرہ جناب قاری خادم بلال مجددی نے. السلام علیکم قاری صاحب، بہت خوبصورت تلاوت اور آپ کا خیر مقدم آج کی اس پاکیزہ نشست میں. قاری صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے استاذ العلماء، سحری کی پہلی نشست سے آج کے دن تک اپنے منصب کے تقاضوں کے عین مطابق بہت خوبصورتی سے اپنا حصہ پیش کرتے ہیں جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور آج کی نشست میں ایک دفعہ پھر گیرین یونیورسٹی لاہور کے شعبہ علوم اسلامیہ کے ایک مکرم استاذ جناب حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب نے ہمیں شرف یاب کیا ہے. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ تشریف آوری کا. جزاکم اللہ خیر. حافظ صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول ہمارے برادر اکبر جناب الحاج محمد افضل نوشاہی. السلام علیکم. بہت شکریہ. نوشاہی صاحب کے ساتھ ان کی ٹیم کے 2 جوان تشریف فرما ہے. میری مراد ہے محمد حذیفہ نوشاہی سے اور محمد عرفان اقبال سے. آپ کا بھی خیر مقدم. آئیے حمد باری تعالی کے ازلی ابدی اور سرمدی نغمے سے نوشاہی صاحب کی نوکری کا آغاز کرتے ہیں. بہت خوب جناب. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا، اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا، اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا. بندے ہیں تیرے مولا، بندے ہیں تیرے مولا، بندوں پہ کرم کرنا، اللہ کرم
تو کرم کرنا اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا تو رحیم بھی ہے مولا تو کریم بھی ہے مولا تو رحیم بھی ہے مولا تو کریم بھی ہے مولا ہے شان تیری مولا ہے شان تیری مولا بندوں پہ کرم کرنا اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا ظاہر بھی تو مولا باطن بھی تو مولا ظاہر بھی تو مولا باطن بھی تو مولا میری قبر کا یا مولا میری قبر کا یا مولا آسان سفر کرنا اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا تو علیم بھی ہے مولا تو کریم بھی ہے مولا تو علیم بھی ہے مولا تو رحیم بھی ہے مولا پرچا میرے عیبوں کا پرچا میرے عیبوں کا آسان حشر کرنا اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا ماشاءاللہ نشائی صاحب سلامت رہیے جناب الحاج محمد افضل نشائی صاحب کے تمام کلمات خیر پر آمین کہتے ہوئے ہم بڑھ رہے ہیں رحمت سحر میں پہلے وقفے کی جانب جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے آج کی پاکیزہ نشست آپ ملاحظہ کر رہے ہیں آج کی نشست میں ہمارا موضوع سخن ہے اللہ رب العزت کی شان اجابت مفتی صاحب قبلہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ ہماری روایت اور معمول رہا ہے کہ سب سے پہلے جو عنوان ہے سرنامہ ہے ہمارا کلام کا اس کو ہم کھولتے ہیں تاکہ عنوان آسان ہو جائے اللہ رب العزت مجیب ہے اور اس کی شان اجابت کیا ہے اسی سے آغاز کرتے ہیں حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی جو حکم دیا اس کو نقل فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم گرامی ذکر کیا گیا سبحان اللہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيب اللہ اکبر قریب اور مجیب ان ربی تین لفظ کیا ہیں بات ہے اور تینوں کے اندر کیا ایک لطف کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے ان ربی آئے میرا رب پہلا ہے میرا رب اور پھر ہے قریب اور پھر ہے میرا کوئی مجیب جواب نہیں مفتی صاحب اللہ تو یہ جہاں رب سے دیکھیے پیغمبر جو ہیں ان کا دعوت و تبلیغ کا اسلوب کیا ہے اور پیرایا کیا ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے تو اس کی رحمت دکھا کے بلایا ہے سبحان اللہ اور حکمت سے بلایا اور پیار سے بلایا ہے تو انہوں نے یہ فرمایا اپنی قوم کو کہ میرے رب کی طرف آ کے تو دیکھو لو لگا کے تو دیکھو اس سے مانگ کے تو دیکھو استغفار کر کے تو دیکھو رجوع کر کے تو دیکھو لوٹ کے تو دیکھو اس کے دروازے پر دستک دے کے تو دیکھو ان ربی قریب و مجیب جو میرا رب ہے وہ قریب بھی ہے مجیب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے وہ سننے والا ہے وہ قبول کرنے والا ہے اور جو آیا کریمہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر
ابھی تلاوت کی گئی اس میں اس مضمون کو مزید کھول کے بیان کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وقت آیا کریمہ نازل ہوئی جب وہاں حضرت صالح علیہ السلام کی بات کر رہا تھا میں، یہاں حضرت صالح علیہ السلام کے بھی جو آقا ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم، اس کے فضل کا یوں تعارف کروایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مچلنے لگے تھے اور بے قرار ہو کے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رب سے ملنا چاہیں تو رب کہاں ہے؟ ہم دعا مانگے تو کیسے مانگے؟ اونچی آواز میں مانگے یا پست آواز میں مانگے؟ کہاں جا کے مانگے؟ تو اس وقت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ محبوب ان کو کہہ دو، ایک تو اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میں قریب ہوئی ہوں مجھے پانے کے لیے، تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے، جب مانگے، جہاں سے مانگے، جو مانگے، میں اسے قبول فرماتا ہوں، میں اسے قبول فرماتا ہوں۔ کیا خوبصورت ہے مفتی صاحب۔ حافظ صاحب قبلہ، بہت خوبصورت بنیاد ہے ہمیشہ کی طرح ہمیں مفتی صاحب نے فراہم کی ہے۔ میں یہیں سے آگے بڑھنا چاہوں گا، اللہ کی شان اجابت کو ہم اسی پس منظر میں جاننا چاہیں گے کہ جو بندہ جب مانگے، جہاں مانگے، جو مانگے، اللہ اس سے قریب ہے، اس کی دعا سنتا ہے اور پھر فضل بھی فرماتا ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ ارشاد ہو یہیں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کی سعادت بخشنے کے لیے۔ اس میں بالکل قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں فرمائی ہیں۔ جب ہم اللہ کی شان اجابت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بہت سارے اس کے ساتھ جو منسلک اللہ کے کمالات ہیں اور اللہ کی شانیں ہیں وہ مزید کھل کے سامنے آتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو جو مانگنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، اور جن کی زبان نہیں ہے اللہ ان کی بھی سنتا ہے۔ بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ اور جو دل کی گہرائیوں سے جن کے خیالات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اللہ ان کی بھی سنتا ہے، اور جانوروں کی بھی سنتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اس کے لیے کچھ مزید چیزیں جو ہے وہ کھولنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شان اجابت کا اظہار اس وقت ہوگا کہ جب جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ قریب ہو، جس طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا آیات کے روح سے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کی مراد پوری کرنے پر قادر بھی ہو، کیا خوبصورت بات ہے۔ اور پھر وہ یہ ہے کہ وہ سن بھی رہا ہو، اللہ اور وہ آپ کی مراد پوری کرنا چاہ رہا ہے اور کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ بھی حائل نہ ہو سکتی ہو۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو چیز وہ عطا فرما رہا ہے کوئی چیز جو ہے وہ اس سے وہ چھین بھی نہ سکتی ہو، اور آپ جس لمحے اس کو پکاریں وہ اسی لمحے آپ کی بات کو سن رہا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بھی ہے، اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ تمہاری مراد پوری کرنے پر قادر بھی ہے، اور جب تم پکارو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مراد کو پورا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا مانگنا بہت پسند ہے، اس کی شان اجابت پورے جوبن پر آتی ہے۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے، اور اگر بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے اور کسی وجہ سے اپنے آپ کے اندر وہ اس کے اظہار استکبار آ جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو جھکنے والا بندہ، اللہ کو عاجزی والا بندہ اور اللہ کو مانگنے والا بندہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان اجابت کے توفیل سب کو عطا فرماتا ہے، اور جو اس سے مانگتا ہے جس طرح مانگتا ہے جس جگہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب مطلب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب بیان فرمایا تھا ربی، تو ربی سے مجھے خیال آیا کہ صفدر بھائی ہم عام دنیا کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں جی میرا باپ ہے وہ فلاں جگہ افسر ہے، میرا بھائی فلاں ہے، میرا دوست فلاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو لفظ میرا ہے نا جی جی اس کی کیفیات سبحان اللہ جو سمانا اور سمانا بڑا مشکل کام ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیاوی رشتوں میں یہ اتنا طاقتور لفظ اسی ہے طرح میرا۔ بالکل اللہ اکبر۔ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، اور سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب اعلیٰ ہے،
اور مجھے دنیا کی کیا فکر ہے اور دنیا کی بلاؤں کی مجھے کیا پرواہ ہے جب میرا رب اعلیٰ ہے اور جب میرا رب عظیم ہے. تو وہ فرماتا ہے کہ میں عظیم ہوں، تم مانگو میں عطا کروں گا. عظمتیں ساری میرے پاس ہیں اور میں اعلیٰ ہوں، تم مانگو میں عطا کروں گا، کیونکہ علو اور بلندی میرے پاس ہے اور وہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت سلسلہ مفتی صاحب آگے بڑھا. حافظ صاحب نے جہاں سے بات کی ہے وہیں سے زیادہ راہ مجھے مل گیا اگلی بات کا. آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کو بار بار بندے کا مانگا جانا بہت پسند ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ بار بار رجوع کرے. اب منظرنامہ یہ ہے کہ دنیا میں مفتی صاحب اربوں انسان بستے ہیں، مخلوقات اربوں ہیں، عالمین 18,000 کے قریب عالمین علماء نے لکھے ہیں. تو ایک وقت ہے، ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک ساتھ، اور دنیا میں پکارنے والے کروڑوں اربوں، لیکن قربان جائیے وہ سب کی سنتا ہے، بر وقت سنتا ہے اور برابر سنتا برابر سنتا ہے، پہ ہم سنتا ہے. کیا کہیے گا اس پر؟ اللہ اکبر. اور اس کی سماعت کو مخلوق میں سے کسی کی سماعت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. نہ تو وہ کسی آلے کا محتاج ہے ہائے ہائے، اور نہ ہی لائن لگانے کا محتاج نہ ہے، کسی ریسورس کا، نہ دس اینڈ دیٹ کسی کا. چیز اللہ کا، اکبر. اور انقطاع ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. مثلا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھ پر جو درود بھیجتا ہے تو فرمایا اگر وہ عدم توجہ میں بھی پڑھتا ہے تو فرشتہ پہنچاتا ہے، لیکن اگر محبت سے درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں. اللہم صلی علی لیکن محمد اللہ کی یہ شان بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس تک کوئی پہنچاتا ہے. اس کی تو شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت سمیع ہے، ہر وقت علیم ہے، ہر وقت خبیر ہے، اور ہر وقت مجیب الدعوات ہے. اور یہی تو اس آیت میں کہا ہے اجیب الدعوت الداعی اذا دعان. وہ جو آپ نے کہا نا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اور پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، ان کی اجناس کیا ہیں، ان کی اصناف کیا ہیں، یہ تو شاید ابھی تک علم میں بھی نہیں آ سکا، علم بھی نہیں آ سکا. اور پھر ہر ایک کی حاجت اور تمنا کیا، ہر ایک کے پکارنے کا انداز الگ ہے. اللہ فرماتا ہے الداعی اذا دعان. کوئی بھی دائی ہو، کوئی بھی دعا کرنے والا، کوئی بھی پکارنے والا، وہ جب بھی پکارتا ہے. لطف کی بات یہ ہے، ہم ترجمہ تو یہ کر رہے ہیں اجیبو کا کہ میں سنتا ہوں یا اجابت کرتا ہوں. اصل اس میں بھی ایک بڑا علمی بات یہ ہے کہ یہ اجیبو اس کا مادہ مصدر جواب ہے. اللہ فرماتا ہے صرف سن کے چپ ہو جانا میری شان نہیں ہے، میں جواب عطا فرماتا ہوں. میں جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے. جواب نہ ہے نا، جواب نہ ہے، بندہ کسی کو کوئی بات کرے جواب نہ ہے تو بندے کی فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں. جواب نہ آنا مفتی صاحب بعض اوقات اس بات کی دلیل بھی ہوتی ہے کہ دوسرے نے سنا نہیں ہے یا سنا اور اس کو اگنور کر دیا. ہم بعض اوقات خود کہتے ہیں کہ آپ نے میری بات نہیں سنی، یا اگنور کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اجیبو، میں جواب دیتا ہوں. اب جواب کا انداز مختلف ہے. یہ کوئی مت سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو سنا نہیں، قبول نہیں کیا یا جواب نہیں دیا. وہ جواب عطا فرماتا ہے، انداز مختلف ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب کا ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں سیم دے دے اور اسی وقت دے دے. اسی وقت دے دے، جو مانگا وہی دے دے، جو مانگا وہ مل گیا اور فوری مل گیا. درست. اور دوسرے جواب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں ابھی اس کا ٹائم آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، مضر ہے آپ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محفوظ کر لیا ہے. جب حالات آپ کے لیے سازگار ہوں گے تو وہ آپ کو عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. اور تیسرا جواب کا انداز یہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہ نہیں عطا فرماتا، لیکن اس مانگنے کی برکت سے پتہ نہیں کتنی وبائیں اور مصیبتیں ٹال دیتا ہے. یہ اس کے جواب دینے کا ایک سٹائل ہے. اور یہ جو میرا ہے نا، میرا یہ اگر جان بین سے ہو تو پھر لطف دوبالا ہو جاتا ہے. یہ جان بین سے ہو، ربی 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 ہم کہتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے عبادی عبادی عبادی. یہ کتنی بات ہے. وہ میاں صاحب کا کہ میں بھی آکھا لوکی آکھن میرا میرا تو میں بھی آکھا میرا، تو یا اللہ تیرا کی جاندہ اگر تو آنکھ دے میں میرا. تو اللہ فرماتا ہے اذا سالک عبادی، میرے بندے. تو ادھر سے جب میرے کی آواز آتی ہے تو پھر غم کس بات کا ہے. آپ کی بات سے مجھے اپنے استاد صاحب کی بھی سید منظر الکونین شاہ صاحب کی یاد ہے، اور بے اختیار یاد آتی ہے سید انوار حسن کاشف گیلانی صاحب کی. پچھلی ایک ٹرانسمیشن میں بھی میں نے حافظ صاحب عرض کیا تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو. مفتی صاحب یہ لفظ میرا سے جو سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے
کرے جس کو پیا یاد، یا یاد، واہ کرے شاہ جس جی، کو پیا یاد۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے نفیس۔ اللہ اکبر، آمین اللہم آمین۔ گفتگو کا سلسلہ ناظرین ہمارا جاری رہے گا۔ اللہ کی شان اجابت ہمارا موضوع سخن ہے، ہمیں یہاں سے بڑھنا ہے ایک مختصر سے وقفے کی جانب۔ آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے رحمت سحر میں ARYQ-TV پر داتا کی نگری لاہور سے۔ اللہ رب العزت کی شان اجابت آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں مکرم سکولرز نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا، اور جب بھی ہمیں اس گفتگو کے درمیان اپنی کیفیات کو مزید اضافے کی اور بام عروج کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے تو ہم سہارا لیتے ہیں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حسان پاکستان محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا زمزمہ عقیدت ہے، بہت معروف نعت حضرت اعظم کی۔ نوشائی صاحب سے گزارش کروں گا بسم اللہ فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے شہر پاک حضور کے مدینہ طیبہ کے حوالے سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہے نہ ہو تو، زندہ رہے نہ ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، اور یوں ادا کہتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کہتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو، سجدہ کعبے میں ہو، اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مفتی صاحب قبلہ اور جناب حافظ عرفان اللہ صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، وقت نے دیکھے ہیں کچھ ایسے بھی آشفتہ مزاج، وقت نے دیکھے ہیں کچھ ایسے بھی آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ ان کی شفقت غم کونین بلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بلا دیتی ہے،
جتنے دن آپ کا، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ اور مکہ ہے، چھوڑ آیا وہ دل و جان یہ کہہ کے اعظم، چھوڑ آیا وہ میں دل و جان یہ کہہ کے اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نوشائی صاحب، اور ہزاروں رحمتیں ہوں جناب محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پر۔ گفتگو کا سلسلہ ہمیں کلام کے بعد آگے بڑھانا ہے۔ حافظ صاحب قبلہ، گفتگو کا سلسلہ جہاں مفتی صاحب نے ختم فرمایا تھا، اللہ ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی سن رہا ہے اور عطا فرما رہا ہے، یہ ایک انداز ہے اس کی شان اجابت کا۔ ایک انداز یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بالکل مخفی انداز میں طلب کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، وہ اس کو بھی سماعت کرتا ہے اور پھر عطا فرماتا ہے۔ یہ منظر نامہ بھی کھولیے ذرا۔ جی بالکل۔ سورہ مریم کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ عرض کی مالک ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ تیری بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں اور تو اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ اور اولاد نہیں تھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور ایک جگہ پر اس کا اور حوالے سے بھی ذکر ہے کہ عرض کیا کہ مجھے اپنی جناب سے فرزند عطا فرما، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اچھا، اسی حضرت زکریا علیہ السلام کے اسی واقعہ کو سورہ آل عمران نے ذکر کیا ہے، اور وہاں اجابت کے حوالے سے ایک اور ریفرنس بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بانجی حضرت مریم کے پاس آئے تو دیکھا وہاں جنتی پھل پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مہربانیاں ہیں۔ جب وہاں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ کلما داخل علیہ، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب آئے تو وہاں دیکھا کہ نعمتیں ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ مالک مجھ پر فضل فرما اور مجھے اولاد عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہاں اللہ کی شان اجابت پورے جوبن پر ہوتی ہے۔ بھئی کیا کہنا، مطلب وہاں پر جنتی پھل تھے، اور حضرت مریم کے پاس اللہ تبارک و دروازہ بند تھا اور ایک خفیہ طریقے سے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی تھیں۔ فرماتے ہیں جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ جگہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور فرمایا کہ صرف دعا کو قبول نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی صورت میں ایک فرزند ارجمند عطا فرمایا، اور وہ بھی ایسا فرزند کہ جو صالح ہو، جو فرما بردار ہو، اور والد کے جو علمی وراثت ہے، جو روحانی وراثت ہے، اس کا صحیح معنوں میں وارث ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرزند عطا فرمایا۔ تو اس سے ہمیں ایک اور یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ چپ کر کے دعا مانگیں، دل ہی دل کے اندر دعا مانگیں، اور علان دعا مانگیں، علانیتاً دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے اور بالکل سنتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، ایک منظر نامہ
حضرت زکریا علیہ السلام کا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ہے۔ آئیے ایک اور منظر کی طرف بڑھتے ہیں سوال کی صورت میں۔ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں اور انبیاء کے بھی نبی ہیں، ہمارے کریم آقا اور سرکار۔ آپ تشریف فرما ہیں، دل میں ابھی تمنا ہے، چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھتا ہے، زبان رسالت سے ابھی لفظ ادا نہیں ہوتے، اللہ اجابت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس منظر نامے کی بھی تشریح ہو۔ بہت حسین منظر، ہائے ایمان افروز، اللہ دل موہ لینے والا اللہ اکبر۔ اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا، اور 1400 سال پہلے یہ منظر رونما ہوا اور آج تک ایمان کو حلاوت بخش رہا ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ نے قرآن کے کیمرے میں اس کو محفوظ کروا دیا تھا، ہائے ہائے اور محفوظ کروایا اسی لیے تھا اللہ اکبر۔ تاکہ صبح قیامت تک آنے والے میرے محبوب کے نوکر جب بھی قرآن کھولے اس سے حظ اور اٹھائیں۔ سورہ ہائے ہائے۔ بقرہ کی آیت نمبر 144 پہ ان کی نظر پڑے اور پہلا جملہ یہ پڑھیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ کے چہرہ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج یہ اس کا ترجمہ بدل ہی نہیں سکتا، دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تھے، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ تھا، اس سے پہلے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے مسلمان نمازیں پڑھتے تھے، تو کچھ وقت کے لیے کعبہ تبدیل ہوا تو مسجد اقصیٰ کی طرف جب نمازیں پڑھنا شروع ہوئیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھوڑے سے اس حوالے سے پریشان رہتے تھے، کیونکہ یہود اور نصارہ یہ تانا دیا کرتے تھے اللہ کہ اکبر۔ تم دین تو الگ لے کے آئے ہو، قبلہ ہمارے والا ہے، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کہتے رہتے تھے، یا رسول اللہ ہمارا قبلہ وہی ہونا چاہیے جو آپ کے جد امجد کا قبلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اب آقا علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے تو نماز کے اندر 2 رکعتیں ہو چکی تھی، دل میں خیال آ گیا، وہ ہے نا زبان سے پہ لانا تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ میرے آقا کے دل میں خیال گزرا تو آقا نے چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا، پھر نماز شروع کی، پھر اٹھایا، پھر شروع کی، 3 مرتبہ۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا، میرے محبوب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ہمیشہ انہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ آج محبوب دیکھ رہا ہے تو محبوب کے دل کی خواہش پر اجابت کا سہرا پہنا کے آ۔ اللہ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس اجابت کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اس کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، جس صورت میں بھی قبول ہو اسے اجابت کی طرف جانا پڑتا ہے، ملائے اعلیٰ کی طرف، عالم بالا کی طرف، عالم لاہوت کی طرف، عالم ناسوت کی طرف، عالم نور کی طرف جانا پڑتا ہے۔ لیکن میرے محبوب کے لب ہلے یا دل میں خواہش پیدا ہو، اللہ اجابت کو حکم دیتا ہے، محبوب کی دعا کو اوپر نہ آنا پڑے، تو نیچے چلی جا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ابھی یہ منظر ادھورا ہے، بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے، میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں جی ضرور انشاءاللہ۔ مفتی صاحب جو منظر مفتی صاحب نے کھینچا ہے اور بیان کیا ہے قرآن کے پس منظر میں ہے ہی اتنا حلاوت امیز کہ یہ بار بار بھی اس کو بیان کرتے رہیں تو اس کی لذتیں کم نہیں ہوتی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اجابت کے دروازے بظاہر واہ کیوں نہیں ہوتے ان ساری باتوں کے باوجود؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تو شاہراہ کے قریب ہے، لیکن تو شاہراہ کے قریب ہے، لیکن طے ہمیں سے یہ فاصلہ نہ ہوا، طے ہمیں سے یہ فاصلہ نہ ہوا۔ رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، داتا کی نگری لاہور سے اللہ رب العزت کی شان اجابت آج ہمارا موضوع سخن ہے۔ وقفے میں جانے سے پہلے بہت خوبصورت حلاوت امیز ذکر تھا ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ نبی الکریم کا چہرہ مبارک، اللہ رب العزت کی طرف اٹھنا، آسمانوں کی طرف اٹھنا اور پھر اجابت کے دروازے کھلنا اور اجابت کا خود چل کر بارگاہ مصطفیٰ میں آنا، یہ منظر تھا۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہیں سے بات جوڑ دیجئے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہے نا، درست۔ تو قبلہ بدلا اور یہ اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں اور بہت سارا سبق درس ہمارے لیے موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو اللہ نے جبریل کو بھجوایا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی۔
قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب آپ کے چہرہ انور کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں، صرف جانتے ہی نہیں آپ کی مانتے بھی ہیں۔ اللہ لہذا آپ ٹینشن نہ لیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب وہی قبلہ بنا دیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو جنہوں نے کہا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو میں نے کہا پھر قبلہ کس کے چاہنے سے بدلا ہے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ چاہت تو دیکھیں، یہ چاہت جس پر آپ راضی ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہی قبلہ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ اب پذیرائی اور اجابت کی کیفیت یہ تھی رشائی صاحب کہ جبریل یہ پیغام دے کے گئے نا کہ ان قریب وہی قبلہ بنا دیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل پھر جاؤ واپس، یا اللہ ابھی تو آیا ہوں، اب کیا فرمایا ترمیمی آرڈر لے کے جاؤ۔ یا اللہ وہ کیا آرڈر ہے؟ فرمایا یہ جو تم کہہ کے آئے ہو نا کہ ان قریب بدل دیں گے، اور لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے، ان قریب بدل دیں گے، یہ محب اور محبوب کے درمیان ان قریب اچھا نہیں لگتا، اس کو نکال دو درمیان، اللہ اس کو نکال دو اور محبوب کو یہ کہہ دو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ محبوب ان قریب کا کیا سوال؟ آپ کے دل میں خیال آ گیا تو ہم نے بدل دیا ہے، ابھی نماز کے اندر ہی رخ پھیر لیجئے۔ ہائے ہائے، تو آقا علیہ السلام نے 2 رکعتوں کے بعد مسجد اقصی سے، اچھا وہ مسجد اقصی سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کے لیے یو ٹرن لینا پڑتا ہے، یہ پیرالل ہیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ تو آقا علیہ السلام بدلے تو صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اگر صحابہ یہ تو نہیں کہ وہیں کھڑے رہے، یا وہیں کھڑے کھڑے رخ بدل رہے ہیں، پھر وہ تو امام بن جائے اور امام مقتدی بن جائے، بالکل درست۔ تو اس کا مطلب صحابہ اکرام وہاں سے چلے، جگہ چھوڑی، آقا کو دیکھا اور دوڑتے ہوئے پیچھے آئے۔ لوگوں نے کہا نماز میں خیال آئے، نماز نہیں ہوتی۔ صحابہ کہتے ہیں پتہ نہیں باقی ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ضرور ہوئی ہے کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے۔ صحابہ اکرام، اب صحابہ سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کا تو مکالمہ ہو رہا تھا، وہاں تو ڈائیلاگ ہو رہا تھا، جبریل آ رہے تھے، راز نیاز کی بات ہو رہی تھی، آپ کیوں مڑے؟ آپ کو پتا تھا جبریل آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تھا جبریل آ رہا ہے۔ آپ کو پتا تھا اللہ کا حکم آ گیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، پھر مڑے کیوں؟ انہوں نے کہا جی یار مڑا ہے تو ہم بھی مڑ گئے ہیں، امام مڑا ہے تو ہم بھی مڑ گئے ہیں، آقا مڑے ہیں تو ہم بھی مڑ گئے، ہمیں اس بات سے کیا غرض کہ کیا آرڈر آیا ہے، کیا حکم آیا ہے، کیا بات چیت چل رہی ہے، ہم تو صرف اتنی بات کہ وہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، میرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھکا رہا تھا نماز میں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے۔ تو یہ میرے آقا کی جو ہے نا دعا کی شان یہ ہے کہ اجابت یوں پذیرائی بخشتی ہے۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ ویسے تو ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں ایک نبی، ہر نبی کو ایک دعا ایسی ملی ہے جس کا رزلٹ آن دا سپاٹ ظاہر ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو بار بار کہا گیا یا رسول اللہ وہ دعا مانگ لیجئے نا، جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا فرمایا وہ دعا میں نے میدان محشر کے لیے بچا کے اپنے غلاموں، نوکروں اور اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیا خوبصورت منظر ہے اور کیا ذکر ہے ہمارے کریم آقا کا اور غلاموں کی شاندار نسبت کا۔ یہاں ہمیں کلام کو شامل کرنا ہے، جب ذکر آیا ہے ان کا حوالے کا اور اسی ذات ستودہ صفات کا، تو آئیے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ الحاج محمد افضل نوشاہی ہمارے ساتھ ہیں۔ افضل بھائی کیا پیش کیجئے گا؟ ظہوری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، اور تھوڑا سا آقا علیہ السلام کے جو اختیارات ہیں، حضور کی اتھارٹیز کے حوالے سے بات۔ بسم اللہ، بہت ریلیونٹ ہو جائے گا، بسم اللہ کیجئے۔ نگاہ رحمت، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کھلا
کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں فلک کا سینہ دمک رہا ہے اور زمین کا گلشن مہک رہا ہے فلک کا سینہ دمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں اور کرے گا یہ حشر بھی نظارہ بنیں گے مشکل میں وہ سہارا کرے گا یہ حشر بھی نظارہ بنیں گے مشکل میں وہ سہارا کریں گے سب انتظار ان کا وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کریں گے سب انتظار ان کا وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اور مفتی صاحب قبلہ آپ نے تو ایک کیف بنا دیا اپنی گفتگو میں اور زہری صاحب قبلہ نے یہ فرمایا بروز محشر بوقت پرسش کھڑا تھا میں تو ملک یہ بولے بروز محشر بوقت پرسش کھڑا تھا میں تو ملک یہ بولے فرشتے بولے ارے ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں زندہ باد نوشہری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ اور بے شمار رحمتیں ہوں جناب الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پر ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے مفتی صاحب قبلہ جب آپ نے تحویل قبلہ کی بات کی ہے تو اسی واقعے کے درمیان مجھے بے اختیار یاد آئی ہے سید ریاض الدین سہروردی علیہ رحمۃ ان کا ان کے 4 مصرع مختصر سے کہتا ہوا حافظ صاحب کی طرف بڑھوں گا جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب کی جانب ایک منظرنامہ پہلے زکریا علیہ السلام کا دوسرا کیف آور منظرنامہ جناب رسالت پناہ علیہ السلام کا ایک اور شاندار منظرنامہ سیدنا یونس علیہ السلام ہے مچھلی کے پیٹ میں ہے دعا کرتے ہیں اجابت کے دروازے کھلتے ہیں اللہ رحمت نازل فرما دیتا ہے اس کی بھی تشریح ہو جی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے ہیں اور راہ ہدایت کی طرف ان کو بلاتے ہیں لیکن وہ مسلسل انکار کرتے ہیں اور آپ کو پریشان کرتے ہیں آپ ناراض ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک ان پر عذاب نازل فرما اور وہاں سے نکل آتے ہیں
واقعہ سارا تفصیلی ہے. بہرحال اللہ کے امر سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب وہاں اللہ کی بارگاہ میں جو گزارشات عرض کرتے ہیں اس کا اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو کیفیت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بالکل پیش کر دی کہ مالک میں تو بالکل ظالم ہوں, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. لا الہ الا اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام کا ترہ امتیاز. اور میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں ساتھ ساتھ, انبیاء معصوم خطا ہوتے ہیں. کوئی ان کے اظہار سے یہ نہ سمجھے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے یہ ظلم کیا اور انہوں نے گناہ کیا, اور گناہ کی نسبت ان کی طرف نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا عاجزی کا ایک اظہار ہے جو اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی گناہوں کی بخشش کی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کیا اور میں افلا اکون عبدا شکورا, میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عاجزی کے اس انتہا تک پہنچ گئے تو فرمایا فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے اس کو اجابت کا ہار عطا کر دیا اور اجابت کے پھول اس کو عطا کر دیے اور ہم نے غم سے ان کو نجات عطا کر دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ جب اس طرح آتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کی اس کیفیت میں آتے ہیں تو پھر ہم اپنی شان اجابت کو ایسے ان کے سامنے لے آتے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی بالکل ماجرا اسی طرح. جب معاملہ ہوا وہ درخت جو ممنوع تھا اس کے پاس گئے اور کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا. تو ان کی بھی دعا یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مالک اپنی جان پہ ظلم کیا, اس کیفیت میں آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام پر فضل و عنایت فرما دی. بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی شان اجابت. خوبصورت گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ ہمیں بڑھنا ہے ایک وقفے کی جانب. جب واپس آئیں گے تو سلسلہ کلام پھر یہیں سے جوڑتے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں پروگرام کی آج کے ایپیسوڈ کی اختتامی گھڑیاں ہیں داتا کی نگری لاہور سے, اور مجھے مفتی صاحب سے رجوع کرنا ہے. مفتی صاحب قبلہ, ابھی تک جو گفتگو ہوئی اللہ قبول فرمائے, بڑی حلاوت امیز کیفیات سے بھرپور. دعا کے معاملے میں اللہ رب العزت کا شان اجابت ہے کیا, اور وہ کس کس انداز میں کس کس طریقوں سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کی صورت میں, تاکہ ہمیں توانائی بھی ملے, حوصلہ بھی ملے, اور یہ پتہ چلے کہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ صرف بہانہ ہی جو ہے وہ اس کی رحمت ڈھونڈتی ہے, پھر کام بنتے چلے جاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگتا ہے, شاید آپ نے انٹرو میں جی آغاز میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث لیں کہ کیا کرم ہے, کیا رحم ہے, اور کیا عطا ہے, کیا اپنے بندوں سے اور محبوب کے نوکروں سے پیار ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ پروردگار ہے مفتی صاحب, خالق کہہ رہا ہے مجھے شرم آتی ہے, کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا, نہ وہ کسی کو جواب دے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر حدیث قدسی میں یوں فرمایا کہ اے میرے بندے, تین چیزیں ہیں, ایک خالصتاً میرے لیے ہے, ایک تیرے لیے, اور ایک تیرے اور میرے درمیان مشترک ہے, قدر مشترک. اللہ اکبر. فرمایا صرف میرے لیے یہ ہے کہ میری ہی عبادت کی جائے, میرے سوا کسی اور کو معبود نہ مانا جائے, نہ کسی کے سامنے جھکا جائے, مجھے ہی سجدہ کیا جائے. اور صرف تیرے لیے یہ ہے کہ تو جو بھی نیک صالح عمل کرے تجھے اس کا پورا پورا اجر اور صلہ اور بدلہ دیا جائے. یہ تو ہو گیا تیرے لیے. اور ایک تیرے اور میرے درمیان مشترک ہے, وہ یہ ہے کہ تو دعا مانگے میں عطا کروں, تو مانگتا چلا جائے میں عطا کرتا چلا جاؤں, تو پھر مانگے میں پھر عطا کروں, تو پھر مانگے میں پھر عطا کروں. بالآخر بندہ مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے, ہار جاتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت کبھی بھی نہیں تھکتی ہے, وہ کبھی کسی بات سے نہیں اکتاتا ہے. اور یہ بات کہ دعا بسا اوقات, صرف آخری ایک دو جملے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک تو یہ ہے کہ حضور قلب سے مانگی جائے, درست پوری توجہ سے, اخلاص سے مانگی جائے, اور یقین کامل کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ قبول کرے گا, وہ سننے والا ضائع نہیں کرے گا. اور پھر لقمہ حلال کھایا ہو, حلال پہنا ہو. اگر یہ نہ ہو تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ گڑ گڑا کے دعا تو مانگتا ہے لیکن وہ ملبسہ حرام و مطعمہ حرام فانا یستجاب لہ. تو کوشش کریں حلال کمائیں, حلال کھائیں,
اور پھر حضور قلب کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگے، اللہ قبول فرمائے گا۔ آمین اللہم آمین۔ حافظ صاحب قبلہ، پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، شان اجابت ہمارا موضوع، اس حوالے سے دنیا بھر کے ناظرین کے لیے، کیو ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے آج کی نشست کا خلاصہ کلام اور پیغام ارشاد فرما دیں۔ جی، دعا کے لیے قبلہ مفتی صاحب نے بڑی مفید باتیں سٹارٹ میں بھی کی تھیں کہ دعا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، رد نہیں ہوتی۔ اس کے مختلف انداز ہیں، درجے بتا دیجیے۔ درجے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کریم جل مجدہ جو انسان نے مانگا ہے وہ اس دنیا میں بھی عطا نہیں فرماتا، اس کا الٹرنیٹ بھی عطا نہیں فرماتا، اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور کل قیامت والے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری وہ دعائیں جو دنیا میں قبول ہوئی ہیں وہ قبول نہ ہوئی ہوتی، وہ قیامت والے دن مجھے مل جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان اجابت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارک ایسا نسخہ ہے کہ جو دعا اس کے ساتھ نتھی ہو کے جاتی ہے وہ شرف اجابت حاصل کرتی ہے۔ اللہم صلی اچھا، علی وہ محمد بزرگ ایک ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ دعا مانگیں تو سٹارٹ میں بھی درود پڑھیں اور آخر پہ بھی درود پڑھیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو درود ہوتا ہے اس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا اللہ ابتدا والا بھی قبول کر لے، آخر والا درمیان والی چیز کو چھوڑ دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے حضور کے توسل پاک سے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرنی چاہیے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ زندہ باد حافظ صاحب، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت موضوع ہے، نفیس، نجیب اور متین موضوع تھا۔ بڑی قیمتی گفتگو فرمائی مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آپ نے، حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا، الحاج محمد افضل نوشاہی آپ نے، حذیفہ آپ کا، عرفان آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کا میزبان صفدر علی محسن بھی اجازت کا طلبگار، شہر داتا سے کراچی کی طرف ہماری یہ ٹرانسمیشن بڑھے گی۔ حسب روایت 2 قطعات ہیں، میں میزبان کے طور پہ پیش کروں گا۔ پہلا موضوع اللہ کی شان عبادت، اور جناب افضل نوشاہی صاحب کیونکہ کلام کی صورت میں حضرت مولا کائنات کی منقبت پیش کریں گے۔ حسن اتفاق ہے کہ 19ویں رمضان کی سحری اختیار کر رہے ہیں، اور یہی وہ دن تھا، یہی وہ گھڑی تھی جس پہ حضرت مولا کائنات کو سجدہ فجر کے اندر بدبخت اور شقی نے ضرب لگا کر زخمی کیا تھا۔ تو میں ایک قطعہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوا افضل بھائی کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ مفتی صاحب قبلہ، حافظ صاحب اور نوشاہی صاحب، اللہ کی شان اجابت، تو بخش دے مولا میری ایک ایک خطا کو۔ یہ حسب حال ہے ناظرین ہمارے موجودہ حالات کے۔ تو بخش دے مولا میری ایک ایک خطا کو، خیرات دے نادار کو مفلس کو گدا کو، خیرات دے نادار کو مفلس کو گدا کو، مقصود بنا دے تو میرا اپنی رضا کو، مقصود بنا دے تو میرا اپنی رضا کو، دنیا سے اٹھا اب کے کرونا کی وبا کو، دنیا سے اٹھا اب کے کرونا کی وبا کو، ہے تجھ پہ عیاں میری طلب میرا ارادہ، ہے تجھ پہ عیاں میری طلب میرا ارادہ، پہنا دے دعاؤں کو اجابت کا لبادہ، پہنا دے دعاؤں کو اجابت کا لبادہ۔ اور کیونکہ نوشاہی صاحب نے منقبت پیش کرنی ہے حضرت مولا کائنات کے حضور، تو میں نوکری کے یہ چند کلمات پیش کر افضل بھائی کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، مفتی صاحب قبلہ، حافظ صاحب، افضل بھائی اور ظہیر بھائی کی نظر، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود، جنت کے وارثوں سے، مفتی صاحب، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، اللہ اکبر، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ الحاج محمد افضل نوشاہی منقبت پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں، بسم اللہ۔ دم ہم دم علی علی، 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 مست ولائے ہے درم، دم ہم دم علی علی، مست ولائے ہے درم، دم ہم دم علی علی، ہر دو جہاں سے دل برم، دم ہم دم علی علی، دم ہم دم
علی علی دم ہم دم علی علی دم ہم دم علی علی دم ہم دم علی علی شاہ شریعتم علی پیر طریقتم علی شاہ شریعتم علی پیر طریقتم علی حق با علی حقیقتم حق با علی حقیقتم دم ہم دم علی علی 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 ناراض ہائے او کنم سوئے نجف رواں شوم ناراض ہائے او کنم سوئے نجف رواں شوم بوسا بآستاں زنم دم ہم دم علی علی 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 نقطہ پائے بسم اللہ سر سرائے لا الہ نقطہ پائے بسم اللہ سر سرائے لا الہ اول نقش والقلم دم ہم دم علی علی اول نقش والقلم دم ہم دم علی علی 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 شاہی صاحب فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے مفتی صاحب قبلہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے دم ہم دم علی علی 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 شعلۂ طور کل کفا شمع فروز گل نما شعلۂ طور کل کفا شمع فروز گل نما نور نمائی ظلمتم دم ہم دم علی علی 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 مست ولائے ہے درم دم ہم دم علی علی مست ولائے ہے درم دم ہم دم علی علی ہر دو جہاں سے دل برم دم ہم دم علی علی دم ہم دم علی علی دم ہم دم علی علی دم ہم دم علی